خبر یہ ہے کہ ملیر جیل جو ہے ان زلزلوں کی وجہ سے ان کی ایک دیوار جو ہے وہ موقع پہ ناقص ثابت ہوئی، اور اس کے گرنے پہ یا گرانے کے رزلٹ میں وہاں سے کوئی 230 قیدی جو ہے وہ رہا ہو گئے، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ظاہر ہے سر کسی قیدی کو اگر دیوار کھلنے لگی تو وہ بھاگ جائے گا۔ اب جو رہ گئے ہیں ان کو بھی حکومت کو تھوڑی سی یا جیل والے کو خراجی تحسین پیش کرنی چاہیے کہ آپ نہیں بھاگے، آپ بڑے اچھے ہیں۔ لیکن جو بھاگے ہیں ان میں سے لگ بھگ 80 جو ہیں اس وقت تک پکڑے گئے ہیں، اور 100 سے اوپر کچھ ہیں ایسے جو ابھی تک فرار ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی سر۔ اس کے بعد جو پریس کانفرنس تھی اس واقعے کے متعلق وہ بڑی میرے لیے انٹرسٹنگ تھی، کیونکہ اس پہ جو سندھ پولیس کے اہلکار تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ نمبر 1 کہ جیل سے بھاگنے کو اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں نہیں تھا پتہ کہ اچھی چیز نہیں ہوتی، اب ہمیں پتہ چل گیا، تو ہم خدا نہ خواستہ اگر آپ اور میں کبھی جیل میں چلے جائیں تو ہم نے وہاں سے بھاگنے سے بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2 سر اس کے اندر یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ واپس اگر خود سے آ جاتے ہیں تو ان کی جو سینٹنس ہے، جو دورانیہ ان کی پریزن سینٹنس کا، اس کو ہم کم کر دیں گے، ہم اس کو کم کر کے آپ کو جلدی رہا کر دیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب اور بے بنیاد بیان ہے، اور جو اس کو شخص سنے گا اگر وہ مان لے تو اس شخص کو جیل میں ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ کر نہیں سکتے نا، کیونکہ دیکھیں ایک قانون ہے، ایک آئین ہے۔ آپ یا تو کسی پریزیڈنٹ صاحب کو اگر آپ پلی کریں کہ جی ان کی کوئی جیل سے کی جو سینٹنس ہے اس کے اندر آپ پارڈن کر دیں کچھ عرصہ اس کا، کچھ دورانیہ اس کا، تو وہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ خود سے ان کا بیان دینا کہ جی ہم اس کو کم کر دیں کہ آپ پلیز آ جائیں، تو یہ تو اس چیز کو شو کرا رہی ہے کہ جی آپ سے وہ لوگ پکڑے نہیں جا رہے۔ اب تو دیکھیں میرا نہیں خیال اس میں سے تمام لوگ واپس بھی پکڑے جائیں گے، وہ مطلب اگر تو کبھی اشتہاری تھے تو وہ ڈبل اشتہاری بن کے اشتہاری اسکوائرڈ ہو چکے ہیں اس ٹائم، اور وہ اب شاید واپس نہیں آ رہے۔ بٹ لیٹ سی کیا ہوتا ہے سر۔ دوسرا اس جیل کی جو چار دیواری ہے یا جیسے بھی یہ اسکیپ کیا ہے انہوں نے، اس کے اوپر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے کہ جی وہ اتنی ناقص کیسے ہے سر۔ اگر تو کسی ملک کے اندر کسی بھی عمارت کی دیوار پکی ہونی چاہیے وہ جیل ہے۔ بالکل سر۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ بھاگے ہی نہیں، جیل میں رہے موقع کے باوجود، ان کی تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی سزا کم ہونی چاہیے، کیونکہ مطلب جیل ایک ریفارم کی جگہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ریفارم ہو چکے ہیں، تو ان کی ضرور سزا کم ہونی چاہیے۔ جو بھاگ گئے ہیں ان کو یہ کہنا وہ ترلئی ہے، اور آئی ایم ازیومنگ کہ ظاہر ہے وہ جو جیلر ہوتے ہیں حضرات، وہ ان کی تو جو ڈیوٹی ہے وہ جیل کے اندر ہوتی ہے، تو اب تو ریگولر پولیس ہے جو ان کو ڈھونڈ رہی ہوگی۔ جیلر کہتے ہیں ہمیں لا کے دے دو، ہم پھر دیکھ لیں گے۔ ہاں، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جو بھاگ گئے بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن وہ جو بھاگ گئے وہ اور جو پکڑے نہیں جا رہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، میک سینس۔ جو 76 لوگ پکڑے گئے وہ پہلے 12 گھنٹے کے اندر پکڑے گئے، بلکہ شاید 8 گھنٹے کے اندر پکڑے گئے۔ وہ کتنے بڑے لوزر تھے، یہاں وہ صرف نہاری کھانے گئے تھے کہ یار چلو ایک بندہ جیل سے بھاگے اور 8 گھنٹے کے اندر پکڑا جائے، تو اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ پھر ایک اس میں کچھ بڑی اچھی سٹوریز بھی ہیں، جس طرح ایک سٹوری یہ ہے کہ ایک شخص بھاگ کے اپنے گھر چلا گیا اور اس کی ماں نے اس کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد وہ اس کو خود جیل آ گئی چھوڑنے کے، یہ واپس تو یہ کیا شاندار ماں تھی سر۔ یہ بہترین ہے، اور اگین سر یہ والدہ ہی ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا پتر کہو جائے، کہ مطلب اس نے مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک اس کا جیل میں ہی اس وقت ٹائم ہے۔ مطلب ایک ماں کے لیے کتنی مشکل چیز ہے یہ، لیکن انہوں نے کی، یہ بڑی خبر ہے سر یہاں پر۔ لیکن ایک وہ والا رواج بھی تو ہے نا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، تو یہ میں خصوصی سلام ہے اس ماں کو جس نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔